بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. اشرح لي صدري ويسر لي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدین سے واپسی
کا سفر کا تذکرہ چل رہا تھا، اور اس درمیان دو تجلیات کا مشاہدہ ہوا. اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ اپنی زوجہ مطہرہ سے کہا اور اس سے جو اشارے ملے، کہ صاحب نبوت کی بشریت بھی مکمل ہوتی ہے، مثالی انسان ہوتا ہے، وہ مثالی باپ، مثالی شوہر، وہ کوئی دیو مالائی مخلوق نہیں ہوتا. اللہ نے جو نبوت کا صاف ستھرا تصور عطا فرمایا ہے، بہت بڑی نعمت ہے. وہ قوموں کی گمراہی کا بڑا سبب یہ ہے کہ وہاں نبوت کا تصور نہیں ہے. خدا اور بندے سے مل کر کوئی ایک الگ وجود کا تصور ہے، ایک اوتار کا تصور ہے. یہ لاکھوں گمراہیوں کی جڑ بنیاد ہے. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک ہی واقعہ ہے جو بتا رہا ہے کہ وہ انسان کامل تھے، مثالی شوہر بھی تھے، اور اب وہ ایک مثالی اولو العزم نبی بن رہے ہیں. قرآن مجید کا تاریخی واقعات کے بیان میں ایک خاص طرز ہے کہ واقعے کی ہر کڑی بیان نہیں ہوتی. مقصود جس پہلو کی طرف توجہ دلانا ہوتا ہے، واقعے کا صرف وہ پہلو بیان ہوتا ہے، اور وہ بھی اس صورت میں، اس مقام پر جس صورت کے مرکزی مضمون سے واقعے کے اس پہلو کو خصوصی مناسبت ہوتی. چنانچہ ایک ہی نبی کے زندگی کے مختلف واقعات الگ الگ صورتوں میں بیان کیے گئے. یہاں مشاہدے تجلیات ربانی کے بعد پھر کیا ہوا، درمیان کی کڑیوں کو نہیں بیان کرتے ہوئے سیدھے موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا اعلان، نبوت عطا فرمائی، خطاب فرمایا، وہاں سے بیان شروع ہوا. اور جو ان کو نشانیاں دیں، معجزات دیے، ان کا تذکرہ ہوا. اس کے بعد سیدھے وہ مخاطب کرتے ہوئے سنائی پڑتے ہیں فرعون اور اس کی قوم کو، اس کے درباریوں کو. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین. ان لوگوں نے اس کو صداقت اور نبوت موسیٰ کی نشانیوں کے بجائے جادو قرار دیا. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. یہ بہت اہم بات ہے.
ان کا دل اس بات کو کی گواہی دے رہا تھا کہ موسیٰ جو کہہ رہے ہیں وہ برحق ہے، مگر وہ جھٹلا رہے تھے، انکار کر رہے تھے. ظلما و علوا، جس نفسیاتی کیفیت کی وجہ سے انسان جانتے بوجھتے حق کا انکار کرتا ہے، وہ یہی دو کیفیتیں ہیں، ظلما و علوا. غرور و تکبر اور حق کا انکار اور حق تلفی، ظالمانہ روش. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین. اب اللہ تعالیٰ متوجہ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ہر مخاطب قرآن کو بھی کہ دیکھو پھر ان کا انجام کیا ہوا، ان فسادیوں کا. دوسری جگہ پر اس انجام کو تفصیل سے بیان کیا گیا کہ وہ غرق کر دیے گئے، پوری سلطنت پلٹ گئی، صدیوں کی موروثی سلطنت انقلاب آ گیا، غلام اور مظلوم و محکوم قوم آزاد ہو گئی. ایک بہت بڑا ہمگیر انقلاب آ گیا، نئے سرے سے انسانی تاریخ کا آغاز ہوا. ہم لوگ عادت ڈالیں اس بات کی کہ جب اس قسم کے بڑے واقعات قرآن میں پڑھیں، قوم عاد کا عذاب، قوم ثمود کا عذاب، فرعون اور اس کی فوج کی غرقابی، تو اس طرح نہ بیان کریں کہ لوگ سمجھیں کہ ایک چھوٹا سا کوئی راجا تھا وہ ہلاک ہو گیا. یہ تاریخ کا نیا ورق پلٹا گیا ہے، نیا عالمی نظام قائم ہوا، نیا ورلڈ آرڈر قائم ہوا. عروج و زوال کی تاریخ نئے سرے سے مرتب کرنی پڑی. جو قومیں محکوم تھیں وہ حاکم ہو گئیں، جو حاکم تھیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئیں. یہ بہت بڑے بڑے تاریخی واقعات ہیں پوری انسانی تاریخ کے، ان کو اس طور پر بیان کرنا چاہیے. عام طور سے ہم لوگ جو بیان وعظوں میں، تقریروں میں طرز بیان اختیار کرتے ہیں، اس سے ان واقعات کی اہمیت کا پورا اندازہ نہیں ہوتا. معلوم ہوتا ہے چھوٹی سی بستی ہے وہ ہلاک ہو گئی، ایسا لگتا ہے. اور اس کے لیے ان قوموں کی تاریخ کا پڑھنا انسائکلوپیڈیاز وغیرہ میں مفید ہوگا. ان ملکوں قوموں کی جو تاریخ پر کتابیں لکھی گئیں ان کا مطالعہ مفید ہوگا. اور جیسا کہ میں بار بار کہتا ہوں، کون سی چیز کہاں ہم اس کی تلاش میں صفحات پلٹیں، یہ جاننا جو ہے نا، یہ ماسٹر کی ہے علم کا. اب جیسے میں نے ایک لفظ بولا انسائکلوپیڈیا، اب اگر آپ برٹش انسائکلوپیڈیا پڑھیں گے تو آپ کو مصر کی پرانی تاریخ پر جو مقالات اس میں ہیں وہ پڑھنے پڑیں گے. فرعون، فیرو، اس کی تاریخ پر جو مقالات ہیں وہ پڑھنے پڑیں گے. موسیس یعنی حضرت موسیٰ، ان کی بارے میں جو مقالات ہیں وہ پڑھنے پڑیں گے. چلڈرن آف اسرائیل، بنو اسرائیل، اس کے متعلق جو مقالات ہیں وہ پڑھنے پڑیں گے. جویش انسائکلوپیڈیا جو الگ ہے وہ پڑھنا پڑے گی. اردو دائرۂ معارف، اردو
انسائکلوپیڈیا وہ پڑھنا پڑے گا. پھر وہ تحقیقی مقالات جو ہمارے تحقیقی مجلات میں شائع ہوتے رہے ہیں پچھلے 100-150 سال میں، جیسے مجلہ برہان، مجلہ معارف، ان کے انڈیکس میں تلاش کرنا پڑے گا کہ کس سال کے کس شمارے میں اس قسم کے موضوعات پر کوئی مضمون چھپا ہے کیا. کسی ایک چھوٹے سے موضوع کی تحقیق کے لیے بعض وقت 10-10 ہزار صفحات پڑھنے پڑتے ہیں، 20-20 ہزار صفحات پڑھنے، اور آپ تھک جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. آخر میں آپ کو کوئی مقالہ ملتا ہے جو آپ کا مراد ہوتا ہے، اور اس وقت جو خوشی ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے بعد اسی تسلسل میں اس مکی دور کی صورت میں توحید و رسالت کے اس بات کے لیے اہل ایمان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اور توحید و رسالت کے مزید دلائل فراہم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر چھیڑا ہے یہاں حضرت داؤد و سلیمان کا. بنو اسرائیل مصر سے نکل کر فلسطین میں گئے تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک انسانی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا، اور وہاں اس قوم کو ہدایت، نبوت، حکومت، اقتدار، عزت سب کچھ ملا. اسی قوم کے رہنما تھے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد، اور ان کو ایسی نعمتیں ملیں. کس ذلت سے نکل کر آئے تھے بنو اسرائیل، اور کن بلندیوں پر پہنچے یہ فلسطین پہنچ کر. یہ مکے میں دبے کچلے صحابہ کو بھی پیغام دیا جا رہا ہے. اور آج کل کے حالات میں ہم کو بھی اس سے یہ بشارتیں لینی چاہیے. قرآن آج بھی ہم سے اسی طرح مخاطب ہے جس طرح پہلی بار جب یہ آیت اتری تھی اس وقت مخاطب تھا. ہمیں بھی اس سے وہی روشن مستقبل کی پوری امید سے اپنے سینوں کو بھر لینا چاہیے. اس طرح قرآن پڑھو عزیزو. سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، داؤد علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اس کا کوئی تاثر دل پر نہ ہو تو کیا فائدہ ہے ان واقعات سے. اس لیے قرآن پر غور کرنے کی عادت اور قرآن کو سمجھنے اور موقع ملے تو اپنے بھائیوں بہنوں کو سمجھانے کا جو انداز اختیار کرو، اس سے ایسا لگو کہ جیسے آج یہ آج اتری ہے، ہم مخاطب ہیں اس کے. یہ بہت بڑی کمی ہے اس دور میں قرآن کی تشریح یا اس دینی بیانات کرنے والوں میں. کیا ماضی تھا بنو اسرائیل کا اور کیا مستقبل بنا، تو ہمارا مستقبل بدل نہیں سکتا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. داؤد اور سلیمان کو ہم نے بہت خاص قسم کا علم عطا فرمایا تھا. اس کا اشارہ ہے کہ اگر سربلندی چاہتے ہو تو علم حاصل کرو. زبردست علم، ایسا علم جو کائنات میں کسی کو نہیں دیا گیا.
اللہ اکبر. کوئی تناسب ہے اس سائنس اور ٹیکنالوجی کا ان علوم سے جو سلیمان و داؤد کو عطا ہوئے تھے؟ کوئی ہے تناسب؟ یہ علم کون سا تھا جو سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام؟ مولویوں کے لیے اس کا جواب دینا بہت مشکل ہے. وہ کیسے اعتراف کر لیں کہ اصول الشاشی کے علاوہ بھی کوئی علم تھا؟ انہوں نے اب تک جو پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ علم تو اسی کا نام ہے. اللہ کہ کسی گمراہی کی جگہ پہ پہنچ گئے ہوں تو اللہ رحم کرے، پھر ہدایت کے راستے پر ثابت قدم رکھے. کون سا علم ہے یہ؟ آگے آ رہا ہے. کتنا وسیع دائرہ ہے علم کا. علم کا لفظ جب آئے تو کتنے وسیع دائرے کی طرف ذہن جانا چاہیے. نہیں جاتا ہم لوگوں کا، بلکہ ہم انکار کرتے ہیں. ہمارے سامنے علم کے دائرے کی وسعت کو کوئی بیان کرتا ہے تو اس کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں. اس کی نیت خراب ہو تو ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن ہم صحیح نیت کے ساتھ علم کی وسعت کے دائرے کو نہیں بیان کریں گے صحیح مفہوم میں، تو غلط مفہوم میں غلط نیت والے ضرور بیان کریں گے. تو خلا تو ہم ہی نے چھوڑا ہے. اور اس علم پر وہ اللہ کا کیسا شکر ادا کر رہے ہیں. وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. گزر جاؤ گے اس لفظ سے. من عباده الکافرین، من عباده المنکرین، من عباده الظالمین، من عباده المفسدین. اللہ اکبر. ایک علم وہ ہے جو ہم کو عطا ہوا ہے جو عام اہل ایمان کو نہیں عطا ہوا. اس علم کی ضرورت ہے سربلندی کے لیے. کبھی آج تک اس آیت کی تلاوت میں اس مفہوم کی طرف ذہن گیا تھا؟ نہیں گیا تھا. ہر لفظ پر الگ الگ غور کرنا کی عادت ڈالو. تعلمون یعلمون، یہ کوئی طریقہ ہے قرآن کے پڑھنے کا؟ ایک ایک لفظ پر، یعنی بعض وقت ایک آیت پر غور کرنے میں اگر 1 مہینہ لگ جائے تو اپنے کو کن ذہن مت سمجھنا. 1 سال لگتا تھا لوگوں کو. اللہ اکبر. ان عباد ہی کے صفت ایمانی کا اعتراف ہے، کوئی توہین نہیں ہے. لیکن یہ امتیازی شان ہے سلیمان اور داؤد کی کہ اللہ آپ نے تو ہم کو کچھ وہ بھی علم عطا کرا جس نے ہم کو عام اہل ایمان سے اور کچھ بلند مقام عطا کر دیا. قیادت کے لیے اس علم کی بھی ضرورت ہے زبردست ایمان کے ساتھ. وورث سلیمان داؤد. اب تقابلی مطالعے کی عادت اللہ کرے آپ لوگ آئندہ زندگی میں بھی پڑھیں. آپ بائبل پڑھیں. آپ انسائکلوپیڈیا میں حضرت سلیمان کا تذکرہ پڑھیں، انسائکلوپیڈیا میں حضرت داؤد کا تذکرہ پڑھیں، بائبل میں حضرت داؤد و سلیمان کا تذکرہ پڑھیں، اور پھر قرآن میں حضرت سلیمان و داؤد کا تذکرہ پڑھیں. آپ کا ضمیر گواہی دے گا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے. داؤد علیہ السلام کے بارے میں زنا کا تذکرہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت.
جب کبھی عیسائیوں سے بات چیت کا موقع ہو تو کنگ ڈیوڈ کا قرآن میں کیا تذکرہ ہے، کنگ سولومن کا قرآن میں کیا تذکرہ ہے، وہ حیران رہ جائیں گے. ہم کو نہیں معلوم، ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں، ہم مجرم ہیں. انہوں نے خود تلاش نہیں کیا، وہ مجرم ہیں، ہم نے ان کو نہیں بتایا، ہم مجرم ہیں. اتنا زبردست عجیب و غریب قسم کی ٹیکنالوجی، عجیب علوم ان کو عطا ہوئے، اور تواضع اور عبدیت کا کیا حال ہے. الحمدللہ الذی فضلنا، کوئی غرور تکبر نہیں. تمام شکر و سپاس حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایمان والے بندوں سے بھی کچھ اونچا درجہ عطا فرما دیا. یہ نص قطعی ہے اس بارے میں کہ علوم میں وہ طاقت ہے کہ عام ایمانی بھائیوں سے انشاءاللہ ہم بلندتر مقام تک پہنچ سکتے ہیں. یہ قطعی دلیل ہے. ہم کہاں نصاب تعلیم کے جھگڑوں میں پھنسے رہتے ہیں، ہر وقت پھنسے رہتے ہیں. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. حضرت سلیمان علیہ السلام کے وارث بنے حضرت داؤد، اور انہوں نے حضرت داؤد نے حضرت سلیمان وارث بنے داؤد کے. حضرت سلیمان نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی زبان بھی سکھائی گئی ہے. علمنا، سکھانے والا کوئی اور ہے، اپنی ذات کی طرف منسوب نہیں کیا. عبدیت ہے، تواضع ہے. پرندوں کی جو آپس کی گفتگو ہے اس کی سمجھ بھی اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اللہ اکبر. اور ہر چیز میں سے ہمیں کچھ حصہ دیا گیا ہے. یا اللہ، کیا طاقت ہے، کیا پاور ہے، کیا فوج ہے، کیا ٹیکنالوجی ہے، کیا ہتھیار ہیں، کیا سائنس ہے. کچھ تفسیر اس کی بیان کی جا سکتی. من کل شیء. اللہ اکبر. اور پھر وہی ان ھذا لہو الفضل المبین. یہ ظرف بڑی قیمتی نعمت ہے. مدرسے کی سند مل جاتی ہے تو لگتا ہے اوتینا من کل شیء، حالانکہ اکثر وہ شہادت زور ہوتی ہے. کیا ظرف ہے ہمارا، کیا ظرف ہے ہمارا. تھوڑی سی تفصیل بیان کرتا ہے قرآن، اور اللہ کا شکر ہے کہ بیان کر دی اتنی تفصیل. وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر. ایک مقام پر جمع کر دیے جاتے ہیں، جاتی ہے ان کی پوری فوج. اس فوج میں جنات ہیں. ایک زبردست لشکر جرار ہے جنات کا، ایک زبردست لشکر ہے جرار ہے انسانی فوجی ہیں، اور پرندے ہیں فوج میں.
اور پریڈ ہوتی ہے شاہی. تصور کرو ایک فوجی پریڈ، اور اس فوجی پریڈ کا معائنہ کر رہے ہیں، گارڈ آف آنر لے رہے ہیں حضرت سلیمان. نبی کے ساتھ بادشاہ کا بھی تو تصور کرو. بادشاہ کس جلال کے ساتھ چلے گا، شان و شوکت کے ساتھ چلے گا. اور وہ جو پریڈ لینے کے لیے جا رہے ہیں، ایک لمبی مسافت ہے، اس میں کہیں ایک ایسی جگہ ملتی ہے جہاں چونٹیوں نے اپنے چھوٹے 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 بل گھر بنا رکھے. اب چونٹیوں کے اندر جمہوری نظام نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. لوک تانترک ویوستھا نہیں، ایک ڈسپلن سسٹم ہے. اب چونٹیوں کی جو رانی ہے، ذمہ دار اعلیٰ ہے، وہ اناؤنس کرتی ہے، ساری چونٹیوں کو آگاہ کرتی ہے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، جلدی جلدی اپنے گھروں میں گھس جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. جان بوجھ کر تو سلیمان کی فوج تمہیں نہیں کچھ لے گی، میں جانتی ہوں وہ تقوی والا بادشاہ ہے، وہ ہمدرد خلائق ہے، لیکن پتہ نہ چلے اس کو اور پیر پڑ جائے تو تم تو ختم ہو جاؤ گے. اس لیے جلدی. وہم لا یشعرون، کیا سند ہے! ایک کمزور کی سند ایک طاقتور کے بارے میں، ایک محکوم کی سند ایک حاکم کے بارے میں. چونٹی کو اپنی قوم کی فکر ہے، اس کے قائد کو، اور وہ اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی قوم کو بے موت مر جانے سے بچانے کے لیے ایک اناؤنسمنٹ کرتی ہے. روز دیکھنے کو ملتا ہے، غور کرنے کی توفیق ہمیں نہیں ملتی. چونٹیوں میں کبھی بھی فرقہ وارانہ فساد نہیں ہوتا. کبھی برہمن دلت ہندو مسلم کو جھگڑا نہیں ہوتا، اور چونٹیاں ایک لائن میں چلتی ہیں. چاہے جتنے بڑے اللہ والے ہوں، لائن کراس کرتے ہیں، دھکا دیتے ہیں. چونٹی کبھی دھکا نہیں دیتے. کوئی چونٹیوں کا راجا اور رانی ہے، کوئی ہے جو ان کو ڈسپلن کے ساتھ لے کر چل رہا ہے، اور پوری اطاعت کے ساتھ چونٹی اپنا سفر جاری رکھتی. جب سلیمان علیہ السلام کے کان میں اس چونٹی کی آواز پہنچی، وہ سمجھ گئے. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، مسکرا دیے، مسکرا دیے اس نعمت پر جو اللہ نے ان کو عطا کی. مسکرا دیے اس چونٹی کے احساس ذمہ داری پر. خوش ہوئے کہ چونٹی کو اپنی قوم کی مصلحتوں کا پورا خیال ہے. چونٹ کی قیادت مناسب ہاتھ میں ہے. ملکوں کی قیادت نامناسب ہاتھوں میں ہو تو حشر کیا ہوگا.
اللہ اکبر اللہ اکبر. فتبسم ضاحكا من قولها. اللہ نے ان کو جو یہ عجیب و غریب قسم کی استعداد عطا فرمائی کہ چونٹے تک کی بات کو وہ سمجھ گئے، سن لیا انہوں نے، اس پر بھی وہ مسکرائے، اور چونٹی کی اپنی جو کارکردگی تھی اس کو بھی دیکھ کر وہ خوش ہوئے. جب حکمراں اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے تو محکوم قوموں کے اندر بھی اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کا شعور پیدا ہوتا ہے. الناس علی دین ملوک. اور چونٹی کی صدا کو سن کر پھر فوراً سلیمان علیہ السلام اللہ کے شکر کی ادائیگی میں لگ گئے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اپنے والدین کو نہیں بھولے وہ، جن کی جوتیوں کے صدقے یہ سب مجھ کو ملا ہے. وان اعمل صالحا ترضاه. اللہ اکبر اللہ اکبر. اے اللہ مجھے اس کی بھی توفیق دیتے رہیے گا کہ ہمیشہ میں اچھے اچھے کام کروں جو آپ کو پسند آئیں. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. اس دعا کو وظیفہ حیات بنا لو. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. وتفقد الطیر. وہ تو اپنی تمام افواج کے جائزے کے لیے نکلے ہیں. تب وقت آیا پرندوں کی جو کمپنی ہے فوج میں، جو پلٹن ہے، اس کے جائزے کا. طرح طرح کے پرندے موجود ہیں وہاں، سب سلامی دے رہے ہیں، لیکن ایک غیر حاضر ہے، ہدہد. عجیب صلاحیتوں کا مالک پرندہ ہے. پہلے زمانے میں جب یہ مشینیں نہیں آئی تھیں جو چیک کرتی ہیں کہ کس زمین کے نیچے کہاں پانی ہے تاکہ وہاں کنواں کھودا جا سکتا ہے یا بورنگ کی جا سکتی ہے، تو ہدہد کا استعمال ہوتا تھا. ہدہد کو اڑایا جاتا تھا. ہدہد جس زمین پر جا کر رک جاتا تھا اور ٹھوٹ مارنے لگتا تھا، سمجھ جاتا تھا کہ یہاں پانی ہے. عجیب عجیب صلاحیتیں. شاید اللہ تعالیٰ نے نااہل حکمرانوں کی وجہ سے ان کو بھی کچھ دن کی چھٹی دے دی کہ ان بیوقوفوں کی کہاں تم سیوا کرو گے. اب دیکھا حضرت سلیمان نے کہ ہدہد موجود نہیں ہے، تو شاہانہ لہجے میں کہا ما لی لا ارى الهدهد ام كان من الغائبین لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبین. مولوی کو اعتراض ہوگا کہ نبیوں کا تو یہ انداز خطاب نہیں ہے. مولوی صاحب وہ خالی نبی نہیں ہے آپ کی طرح، خالی غریب مولوی نہیں ہے چندوں پر جینے والے. وہ ایک صاحب سطوت و جلال حاکم انس و جن ہے. ان کا لب و لہجہ یہی ہونا چاہیے. وہ کوئی کریں گے کہ میں نویدن کرتا ہوں، وہ یہ زبان بولیں گے.
وہ یہی لہجہ ہوگا ان کا. ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین. مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ حاضر نہیں ہے؟ میں بہت سخت سزا دوں گا، بلکہ میں ذبح ہی کر ڈالوں گا. فمکث غیر بعید. تھوڑی دیر کے بعد ہدہد حاضر ہو گیا اور اس نے کہا احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین. کہاں وہ جلال ہے اور کہاں وہ بولنے کی آزادی ہے. یہ ہے عدل و انصاف. احطت بما لم تحط به، آپ کو خبر نہیں ہے ایسی بات کی خبر مجھ کو ہے جس کی آپ کو بھی خبر نہیں. اور میں قوم سبا کے پاس سے ایک بڑی زبردست یقینی خبر لے کر آیا ہوں. انی وجدت امرأة تملکہم. میں نے دیکھا کہ ایک عورت وہاں بادشاہ ہے. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وہی لفظ ہیں. کون سے؟ ہدہد بھی سمجھ گیا تھا کہ جوش سلیمان علیہ السلام کو کیسے دلایا جائے، غیرت کیسے دلائی جائے. اوتیت من کل شیء، ہر چیز ہے اس کے پاس. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، بہت زبردست قسم کا اس کا تخت شاہی ہے. اور مزید عجیب بات یہ کہ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. میں نے اس کو اور اس کی قوم کو دیکھا ہے کہ وہ سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. فہم لا یہتدون، وہ صحیح راستے پر نہیں ہیں. اللہ یسجدوا للہ. اللہ اکبر، یہ آیت سجدہ ہے، سب لوگ سجدہ کر لینا. اور اللہ کی عظمت کا استحضار کرتے ہوئے سجدہ کرنا. اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض. حیرت ہوئی مجھے. اللہ للہ، لا محفوظ بھی مانا گیا ہے، یا اللہ کے حلہ کی قرات بھی آئی ہے. کیوں نہیں سجدہ کرتے وہ لوگ اس اللہ کے سامنے؟ یخرج، جس کی شان یہ ہے کہ یخرج الخبأ فی السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمینوں کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا رہتا ہے. عجیب و غریب تعبیر ہے یہ. ہر کچھ دن کے بعد کچھ نئے انکشافات ہوتے ہیں علوم کے ذریعے. خلا میں انکشافات، آسمانوں میں انکشافات، زمین کے اندر کے انکشافات. کہاں تیل ہے، کہاں گیس ہے، کہاں معدنیات ہے، کہاں پانی ہے، کہاں آگ ہے، کہاں جانور ہیں زمین کے نیچے، سمندروں کے اندر، آسمانوں میں، بلندیوں میں. یہ اللہ کی شان ہے. یہ علوم جو کائنات کی چھپے ہوئے خزانوں کو باہر دریافت کرتے ہیں، یہ دریافت کرنا اللہ کی قدرت اور منصوبہ بندی کے مطابق ہے. ان علوم کو بھی علوم ربانی سمجھنا چاہیے. میں بار بار کہتا ہوں، وہ ایک علوم ہے جو صفت خلق سے تعلق رکھتے ہیں، ایک علوم ہے جو صفت امر سے تعلق رکھتے ہیں. دونوں کے درمیان تفریق کرنا غیر اسلامی اور غیر قرآنی اور غیر نبوی سوچ.
آسمان و زمین کے اندر جو چیزیں موجود ہیں اور جو قوانین کار فرما ہے چھپے ہوئے، ان کو دریافت کرنا، ان کو انکشافات کرنا، یہ اللہ کی شان ہے کہ ہر کچھ دن کے بعد وہ کوئی نئی چیز کا انکشاف کرتا ہے، انسانوں میں سے کچھ کو ان کا علم عطا فرماتا ہے. اس اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے. ہدہد جو ترجمانی کر رہا ہے اللہ کی شان کی، وہ ترجمانی صفت خلق والی کر رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض وزین لهم الشیطان اعمالهم. اور ہدہد یہ بات بھی جانتا ہے کہ ان لوگوں نے یہ جو روش اختیار کی ہے، شیطان نے اس کو بالکل درست ان کے ذہنوں میں قرار دے کر بٹھا دیا ہے. فصدهم عن السبیل، اور اس نے ہی شیطان نے ان کو روک دیا ہے صحیح راستے سے. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. بعض حضرات نے اس جملے کو اللہ کا کلام قرار دیا ہے. اضافہ ہے، یہ تکمیل ہے ہدہد کی گفتگو کی. الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون. لیکن بعض دوسرے مفسرین ہیں جن میں زمخشری بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہی ہدہد کی تقریر کا ہی حصہ ہے. ہدہد نے اس وقت مخاطب کر کے کہا تھا، اللہ کی حمد و ثنا میں، اللہ تعالیٰ کے صفات کے بیان میں یہ ہدہد کا ہی جملہ ہے. الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، اور یہ جملہ بھی ہدہد کا ہی ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. یہ بھی ہدہد کا ہی قول ہو سکتا ہے، یا یہ اللہ کی طرف سے اضافہ ہو سکتا ہے. جواب سنیے سلیمان علیہ السلام. سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. ہر انٹیلیجنس کی ایجنسی کی رپورٹ پر ایمان لے آنا بہت کم پڑھے لکھے حکومتوں کا رویہ ہوتا ہے. کراس چیک کرنا پڑتا ہے کہ رپورٹ صحیح ہے کہ نہیں. چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم تحقیق کرتے ہیں، تم سچ بول رہے ہو کہ جھوٹ بول رہے ہو. اور تحقیق کے لیے اسی ہدہد کو بھیجا، یہ میرا خط لے کر جاؤ اس ملکہ سبا کے نام. فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ. میرے خط کو وہاں ڈال دینا. یہ خطوط کے بھیجنے کا طریقہ تھا، کبوتروں کے ذریعے، ہدہد کے ذریعے. کتنا ترقی یافتہ تھا انسان، اور کتنا نیچے گر گیا ہے آج کا انسان. سمجھتا ہے ترقی یافتہ ہے. بعض شیشے وہ ہوتے ہیں جس میں انسان الٹا نظر آتا ہے. سامنے کھڑے ہو تو دیکھو گے کہ تم سر کے بل کھڑے ہو. آج کل الٹا معاملہ ہے. ہدہد کے ذریعے کتاب خط بھیجا گیا، وہاں ڈال کے تم چلے آنا. ثم تول عنہم، تمہاری ڈیوٹی سے خط پہنچانا ہے. فانظر ماذا یرجعون، اور یہ دیکھنا کہ کیا جواب مل رہا ہے. قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم. خط ملتا ہے، پڑھتی ہے، فوراً وہ اپنے مخصوص مشیروں کو بلاتی ہے
اور ان کے سامنے کہتی ہے کہ ایک بہت معزز خط میرے پاس آیا ہے، کتاب کریم، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین۔ اللہ اکبر۔ دعوت کا سلیمانی انداز، زیادہ سرکشی مت کرو، چپ چاپ میرے سامنے آ کر ہتھیار ڈال دو۔ سلیمان علیہ السلام صرف نبی نہیں تھے، دنیا کے طاقتور ترین حکمراں تھے۔ اے اللہ فلسطین میں پھر سے اسی طرح کی حکومت قائم ہو جائے۔ اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون۔ حکمرانی کا طریقہ، ایک تو وہ طریقہ ہے گنڈوں کو چن کے بھیجو، وہ پارلیمنٹ ہی نہ چلنے دیں، اور روزانہ پارلیمنٹ حاضر ہوں اس لیے کہ وہ جو ان کو پیسے ملتے ہیں روزانہ حاضری کے وہ مل جائے، بس۔ ایک حکومت کا طریقہ یہ ہے کہ حکمراں ایک ہو، اس کی ایک مشاورتی کمیٹی ہو، ایک کیبنٹ ہو، جس کے صلاح مشورے سے وہ فیصلے کریں۔ ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون، میں آپ کے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کروں گی۔ جواب دیا انہوں نے نحن اولو قوت و بأس شدید، ہم بہت طاقتور ہیں، زبردست قوت ہے ہمارے پاس، والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، آپ جو فیصلہ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اس نے جواب دیا بڑا دانشمندانہ، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزۃ اہلها ذلہ۔ دیکھو یہ طاقتور بادشاہ جب کہیں کسی بستی پر حملہ کرتے ہیں نا تو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں اور وہاں کے معززین کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ بھی یہی کریں گے۔ خوش آمدی لوگوں نے تو کہہ دیا تھا کہ نحن اولو قوت و اولی بأس شدید، جیسے کچھ دن پہلے بھی ہم لوگوں کو تجربہ ہوا تھا۔ اس کے بعد ایک ٹویٹ کے بعد ٹائی فش ہو گیا۔ میں کام کرتی ہوں، ایک گفٹ بھیجتی ہوں، یہ ہے ڈپلومیسی۔ انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ، ایک گفٹ بھیجتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ جواب کیا آتا ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام تک وہ گفٹ پہنچا اچھا اتمدوننی بمال، مجھے تم کچھ ڈالر بھیج رہی ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، ہمیں جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تمہارے پاس ہے۔ انتم بہدیتکم تفرحون، تمہیں کو مبارک ہو
تمہارا گفٹ، ارجع الیہ، تحفہ واپس. فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا، ایسی فوجوں کے ذریعے ہم حملہ کریں گے کہ اس کو سہ نہیں سکتے وہ. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور اس پوری بستی سے ان کو ہم نکال باہر کریں گے ذلیل و خوار کر کے. یہ ہے حکومتی شان. یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها، یہ بتاؤ اس سے پہلے کہ وہ لوگ سرنڈر کرتے ہوئے میرے پاس آئیں، اس سے پہلے اس کا جو تخت شاہی ہے وہ کون اٹھا کر لائے گا؟ یہ فن بھی سیکھنا پڑے گا. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی نشست گاہ سے اٹھیں اس سے پہلے پہلے میں اس کو حاضر کر دوں گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، ذمہ داری سپرد کی جائے تو تواضع نہیں کی جانی چاہیے. میں کیا کر سکتا ہوں، میں بہت معمولی آدمی ہوں، خطا کار، گنہگار، فقیر، منکر نکیر. کیا بات ہے بھائی، لا حول ولا قوت الا، یہ سب مکاری ہے. قال الذي عنده علم من الكتاب، اللہ اکبر. ایک اور کھڑا ہوا جس کے پاس الکتاب کا علم تھا. یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب اٹھیں گے اس سے پہلے لے آؤں گا. میں کہہ رہا ہوں پلک آپ کی جھپکنے سے پہلے میں حاضر کروں گا. یا اللہ، کیا مخلوق تھی وہ. اور اس کے پاس یہ طاقت بھی کسی خاص علم سے آئی تھی. علم من الکتاب. علم کا دائرہ کتنا وسیع ہے. جواب سنو. جواب کیا؟ ابھی اس کا جملہ پورا ہوا. فلما رآہ مستقرا عنده، اور واقعی پلک جھپکتے میں وہ تخت شاہی حاضر ہو گیا. تاثر کیا ہے سلیمان علیہ السلام کا؟ ھذا من فضل ربی، اللہ اکبر. اللہ اکبر. بہت آسان نہیں ہے. بہت معمولی سا عہدہ، معمولی سا اختیار، مسجد کا امام، مدرسے کا محتمم، متولی مسجد کا، قبرستان کا کوئی متولی، وہ بن جاتا ہے تو اس میں تکبر آ جاتا ہے. اور یہاں کیا حال ہے؟ ھذا من فضل ربی. یہ ریئیکشن ہے. میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا احسان ہے. اور میں خوب سمجھتا ہوں یہ اس کی رضا کی علامت نہیں ہے، یہ میرا امتحان ہو رہا ہے. کیا میں شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا ناشکرہ بنتا ہوں؟ اللہ اکبر. ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فإن ربی غنی کریم. جو شکر گزار ہوگا اپنے ہی کو نفع پہنچائے گا، رب کو تو کوئی فائدہ پہنچے گا نہیں.
اور جو ناشکرہ ہوگا. میرے رب بالکل بالکل بے نیاز ہے. کوئی شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے، اس کی عظمت شان میں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. بس